اور میں کیا بارہ امامہ دا پیو کے کون ہے؟ اس ملنگ نو میں کیا آخر لگا حضرت علی، کہ میں کیا حضرت علی دا امام کون ہے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چھولے میں دے کے سنی نہیں ہویا، میں چھولے دے کے مسلمان نہیں ہویا۔ اللہ دی قسم ہے، ہر بات پر دلیل ہے، ہر پہاڑ ہے دلیل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جناب؟ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے شیعہ ہیں جو کہ شیعوں کے بہت بڑے سردار تھے، بڑے مولانا تھے، اور جناب وہ شیعہ مسلک سے ہٹے اور اہل سنت مسلک میں شامل ہوئے۔ انہوں نے شیعوں کے سارے رازوں کو فاش کر دیا اور ایسی ایسی خفیہ راز بتائے شیعوں کے جسے سن کر جناب ایک مرتبہ تہلکہ مچا دیں گے۔ آپ ایک مرتبہ چونک جائیں گے، یار یہی شیعہ ہوتے ہیں جن کے ہم جو ہے نا شیعوں کے بہت بڑے جو ہے نا ایک ایسی باتیں سنتے تھے کہ شیعہ اچھے ہوتے ہیں، شیعہ ماتم حسین کرتے ہیں، شیعہ جو ہے نا محرم الحرام میں جو غم حسین مناتے ہیں۔ تیری قربانی مولا دیتی ہے گواہی، ہر دل پہ ہوگی مولا تیری بادشاہی، ہر دل پہ ہوگی مولا تیری بادشاہی، تیرا ہی نام ہوگا۔ لیکن یہ رات جناب سن کر اب تو ہم شیعوں سے بھی دور بھاگیں گے، کیونکہ جناب کبھی بھی یہ شیعہ کام کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اور انہوں نے، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے نا، ایک مثال کے طور پر ایک شیعہ ہے جب وہ دوسرے فرقے میں جائے گا تو پھر ان کے سارے مسلک کو ادھوڑے گا، مسلک کو اچھالے گا، مسلک کے راز فاش کرے گا۔ مارو کا کھوپڑی توڑ سالے کا مار کیونکہ جناب وہ اس سے بیزار ہو کر آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین کرام، جناب اب میں ان کی سٹوری سنانے والا ہوں، اسی شخص کی، اسی مولانا کی مکمل ویڈیو دکھانے والا ہوں جنہوں نے بڑے ہی خفیہ راز بتائے ہیں، بڑی بڑی ایسی ایسی چیزیں بتائے ہیں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے، ہاں ڈگمگا جائیں گے، یار یہ شیعہ کے اندر ایسی ایسی چیزیں کہاں سے آگے ہیں۔ اب دوستو، اب وہی ان کی میں مکمل طور پر سٹوری سنانے والا ہوں۔ شیعوں کے اندر کون سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو بالکل حقیقت میں ظاہر نہیں کرتے کہ کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ جناب سب سے پہلے آئیے جناب چلتے ہیں اس شخص کی باتیں سنتے ہیں جنہوں نے شیعہ کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے۔ شیعوں کو ننگا کرنے والے اس شخص کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تو میں کیا بارہ امامہ دا پیو کے کون ہے؟ اس ملنگ نو میں کیا آخر لگا حضرت علی، کہ میں کیا حضرت علی دا امام کون ہے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چھولے میں دے کے سنی نہیں ہویا، میں چھولے دے کے مسلمان نہیں ہویا۔ اللہ دی قسم ہے، ہر بات پر دلیل ہے، ہر پہاڑ ہے دلیل کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو امام بنایا، اور جس کو جبریل کھڑا کرے تو سارے نبی پیچھے نماز پڑھے، اور جس کو محمد مصطفیٰ خود کھڑا کرے اس کو ہم امام نہ مانے۔ میں تو ابو بکر صدیق کو مانا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ میں آخا ملنگا تیرے جنت جا سن جیڑے جاندن میں انہوں نے مندا، دواں تیناں واسطے تو جنت دا ہے حکم۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں کہ سنیاں دے امام حسن حسین، علی فی الجنہ، علی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اشرف مبشرہ فی الجنہ۔ ہاں ہاں، میں کہ میں تو انہاں نوں منیا جڑے سارے زندیاں جنتی ہیں۔ لوگ مر کے جنتی ہوتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو زندیاں جنتی ہیں۔ زندیاں میں بھی آکھے میں بھی سنی مسلمان ہویا، میں بھی جنتی ہوں کہ میں سچیاں دے دروازے تے آیا۔ کہندے دروازے تے آیا؟ سچیاں دے دروازے تے آیا۔ خدا دے بندے اسی گھوڑے تے چڑھ دے ہاں، سنی گھوڑیاں تے چڑھ دے۔ ویسے 27 سال میں بھی پوچھل چمدا رہا، 27 سال میں بھی گھوڑے دا پوچھل چمدا رہا۔ یہ کوئی نویں گل نہیں، پرانی ہو چکی ہے، مگر سنی ہمیشہ گھوڑے تے سوار ہی کر دے، مگر مومن وہ گھوڑے نو چمدا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے فرق کہ نہیں؟ وہ 27 سال میں بھی بڑے گھوڑے کڈے۔ ایک دفعہ ویسے اصولی طور یہ ہے کہ یا تو کسی گھوڑا ہوگا یا پھر مادی گھوڑا ہوگا۔ نر کبھی بھی بھول کر بھی مومن ملک گھوڑا نہیں نکالے گا،
اس کو پتا ہے ہاں اس کو پتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور سنیو بات ختم. جب میں ملتان کی طرف مخدوم ناصر الدین شاہ 700 مربع کا مالک ہے، میں اس کا خطیب تھا. گھوڑا 9 محرم کو گھوڑی مر گئی، جس کو نکالنا تھا وہ مر گئی. اب میں نے اور میرے باپ نے کہا اب کیا کریں. صبح 1 دن رہ گئے، امام دا گھوڑا کٹ گئے. ہوں رول پہ نہ رول پہ ہوں سارا تو گھوڑی تو مر گئی ہے. وہ کاچی کمالیہ دے، جو آپ کا صدر آئے گا نا وہ کمالیے کا ہے، تو لہٰذا کمالیے کی وہ کاچی گھوڑا کا گھوڑا انگریزی بہت بڑا کھایا، چھولے بولے بڑا موٹر. انہیں آخیا 1 دن واسطے وہی منگا لو. وہ منگا لیا سا. انہوں میں ٹویل تے لے گیا. پہلے انہوں نوا کے تولیہ نال صاف کیتا، صاف کر کے منہ دل دے اتے پہلے جھال پائی، بڑا جبا پایا، پھر اس دے اتے سونے کپڑے پائے، کاچی دے اتے ول پگ پائی، تلوار نالے رنگ رتا جھوٹا، ہتھاں تے پیراں نوں لایا، تھوڑے جہاں نمک تے مرچا ہتھاں چ پائی. ہوندا تو سارا ڈرامہ ہی ہے نا. پائیاں مولا تیار ہو گیا. مولا نو واگا تو لپ کے 2 وڈے ملنگ جنہاں نے پکڑیا ہوا واگا مولا دی اگو ملنگ پچھو منن والے، اگے مذکر پیچھے مؤنث، پٹکا تے کٹکا پٹ کٹا. اتھائی میں ایک ربائی آکھ ونجا تے وت اگلی گل میں کردا. صدیق عمر دے دشمناں کو او رب آپ سزاواں دے دے، جیڑے سینے بغض یا دعوت دے ہتھوں اپنے کھڑ پٹوے دے. او جڑے ہوندے اکال عقیل دنا او ایک نکتے تو پر کھیندے، اوندے جندرے کون لاوے محسن جتھا رب ہی مہر مرے دے. مذہب اہل سنت رکھنے والے مذکر اگوں مؤنث پچھوں ایویں مولا کرتے ماتم کرتے ہوندے. میں بھی ہولے ماتم پہ کرا. ایک سنی وچ نکل آیا کبھار سے، اس ساڈے کمی سی نا اس زمیندار دا. آخر لگا مولانا دوسرے دے بربیرے لہائی ویندے ہو آپ ہولے. میں نے کہا میرا گلا خراب ہے، کل مجلس پڑھنی ہے، میرا گلا خراب ہو جاتی. ماتم فرض تو نہیں ہے نا، لہذا اگو مولا پچھو مولا دے منن والے. اچانک دوسرے طرف گلی لمبی سی تے باغ والے پاسے گلی جاندی سی. اس پاسوں کوئی مولا دادی پرائی چھٹی آندی پئی سی کہ جو مولا دادی تے نظر پئی ہے. اللہ دی قسم ہے مولا دے تے چھکے چھٹ گئے. مولا ایک پاسے منن والے دوجے پاسے تے سارے اگو جڑے ہن تے میں بھی میں کہ مولا صبر مولا ہوں گھوڑا کہ تو صبر کرے. جنس ویکھیا میں ہاتھ بن گیا تھا مولا مہربانی کر. سنی سارا جگ ویدا پے ساری مذہب دی عزت دا سوال ہے. پتہ نہیں گھوڑے نے اپنی زبان جو مینوں سمجھایا محسن رضا میری بھی غیرت دا. یہ میں نے کتاب لکھی ہے میں مسلمان کیوں ہوا. اس میں آپریشن ہے، یہ 550 صفحے کی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. بس میرا دعویٰ ہے یہ کتاب اگر کسی کے گھر میں بھی ہوگی نا تو قیامت تک اس کے بچوں میں اس کی نسل میں نہ کوئی شیعہ پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی مرزائی پیدا ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا. جی ناظرین کرام، جناب آپ نے مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. اس شخص نے تو جناب شیعوں کو بالکل کپڑے اتار دیا ہے. اس شخص نے جناب شیعوں کو ننگا کر دیا ہے. شیعوں کے اندر ایسے خفیہ راز بتائے ہیں دوستو، آپ نے بھی سنے ہیں. تو آپ جناب امید ہے جناب شیعوں کے قریب بالکل نہیں جائیں گے. شیعوں کے یہ راز سن کر کہ شیعہ جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ سارے ڈرامے ہی ہوتے ہیں. شیعہ کے آپ دیکھیں یار جلوس میں جا کر دیکھیں اتنی جڑا بےہودیہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. شیعوں میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں دوستو. ایک مرتبہ جناب انسان کان پکڑنے کو آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، غم حسین منانے والے ہیں، یہ صرف غم حسین کا ڈرامہ بنانے والے ہیں. وہاں پر جو اتنی بے تحاشا بےہودگی، بے تحاشا گالیاں، ان کے جو بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں آ کر جناب جو اتنی بڑے چیزاں پڑھتے ہیں، صرف جو ہے نا ان کا کام کیا ہوتا ہے، کوئی لفظ سنتے بھی نہیں ہے، صرف جو ہے نا وہ ماتم کرتے رہتے ہیں. ماتم کیا ہوتا ہے؟ زنجیروں سے اپنے آپ کو زخمی، زنجیروں سے اپنے آپ کو زد و کوب کرنا، چھریاں مارنا اپنے آپ کو،
اور اپنا سر کو پیٹنا، اپنے جو ہے نا اسی طرح جسم کو پیٹنا اور کپڑے اتار دینا، چار پائیں الٹا کر دینا، زنجیروں میں بندھ جانا، اور اسی طریقے سے جناب پورے 10 دن اس کے گھر کا بھی ہوش نہیں ہوتا، وہ بالکل ایسے جو ہے نا بالکل ناواں تواں ہو جاتے ہیں، ایسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ یہی ہے غم حسین، کیا یہی امام حسین نے ہمیں سبق دیا تھا، یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ شیعہ جو ہے نا آج کل مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ دوستو ان تمام تر شیعوں والے کام سے بچیں۔ ہاں اگر آپ نے بھی غم حسین منانا ہے، غم حسین میں شرکت کرنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہے، جو امام حسین کی سنت ہے، جو انہوں نے طریقہ کار بتائے اسی کے مطابق غم حسین منائیں۔ ہم نہیں روکتے یار، غم حسین ہم بھی مناتے ہیں لیکن شریعت کی حد میں رہ کر، ٹھیک ہے کہ ان جو ہے نا 72 طن امام حسین کا پانی بند ہوا تھا تو ہم اس کی کیا ہے یاد میں روزے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ٹھیک ہے ان کی سال ثواب کے لیے یہ سبیلیں چلائیں، یہ تمام تر ایسے کام کریں جس سے رب بھی راضی ہو جائے اور شہ رب بھی راضی ہو جائے، اور ایسے کام کر کے جائیں دنیا میں تاکہ ہم قبر میں منہ دکھانے کے قابل بھی رہ جائیں، اور ایسے کام نہ کریں صرف ڈرامے کر کے، یہ صرف امام حسین کے نام پر جو ہے نا اتنا پیسہ بٹور کے، اتنی چیزیں بٹور کے، لوگوں کے بدنام کر کے، لوگوں میں جناب ایسے اپنے آپ کے جسم پر ظلم کر کے، زیادہ کر کے، پھر جو ہے نا ہم بھی امام حسین والے ہیں، ہم جو ہے نا شہداء کربلا کا ماتم کرنے والے ہیں، ہم جی ہے نا غم حسین منانے والے ہیں۔ یار ایسی زندگی پر بھی لعنت ہے جو صرف غم حسین کا بھی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ دوستو تو آپ بہتر جانتے ہیں ان میں سے جناب جو ہے نا ان تمام تر ان کی حرکتوں کو دیکھا ہوا ہے، لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگے، اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اپنی میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کی بات۔